الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی جو تمام بندوں کا خالق مالک ہے، جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ اللہ جس کی نعمتیں ہم ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ جس کی شفقتیں اور مہربانیاں ہمارے اوپر ہر وقت سایہ فگن ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، مواخات کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، الفت و مودت کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم اندھیریوں میں سے ایک اندھیرا ہے قیامت کے دن. محدثین فرماتے ہیں کہ ظلم ایک ایسا اندھیرا ہے کہ قیامت کے دن اس انسان کو جس نے مظالم ڈھائے ہوں گے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، وہ روشنی سے محروم کر دیا جائے گا اور ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا، اور وہ اس پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ چیخے گا، واویلا کرے گا، پریشان ہوگا، بدحواس ہوگا، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہوں گے، نور ان کے سامنے چلے گا، ان کے دائیں جانب چلے گا. تو یہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ رک جاؤ، ہم بھی تمہارے ایمان کی روشنی میں چلیں گے تاکہ ہمیں بھی راستہ نظر آ جائے. لیکن وہاں اس چیز کا موقع ان کو نہیں دیا جائے گا. تو ایمان والوں کے لیے نور ہوگا جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور ظالمین کے لیے یہ نور نہیں ہوگا. ظلم کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا تو یہ ظلم ہے. ظلم کی کچھ قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر مبعوث فرمایا، اس شریعت پر ایمان لانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، تمام مذہب والوں کے نبی ہیں. اب ہر انسان کو چاہیے کہ یہ آخری نبی پر ایمان لے آئے. اگر کوئی انسان ایمان نہیں لا رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو جو ایمان لا رہا ہے وہ اپنے ساتھ احسان کا اور اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور اس چیز کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کرا دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو وہ قومیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی بدولت اپنے آپ پر ظلم کرنے کی پاداش میں ہلاک کر دیے گئے، جن کے بارے میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ کے بندوں میں بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ایمان کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، سنت الہیہ جاری ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اوپر ایک آندھی آئی، اور وہ آندھی کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور وہ آندھی ایسی آندھی جس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی آندھی کہ جو فرشتے اس آندھی کو، اس ہوا کو چلانے پر مامور تھے، وہ بھی اس کو روک نہیں پائے، وہ آندھی بے قابو ہو گئی، اور اس کی بے قابو ہونے کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک کر دی گئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور بعض قومیں وہ تھی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ایک فرشتے کے ذریعے بڑی زور سے چیخ لگوائی گئی، اور اس چیخ کے نتیجے میں لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، بعض قومیں وہ تھی جن کو زمین میں دھسا دیا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض قومیں وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، فرعون کو اور فرعون والوں کو اللہ نے ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ ہی ایسے تھے جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو جو انسان اللہ کے معاملے میں ظلم کر رہا ہے وہ اللہ پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظلم کی پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے بغاوت اختیار کرے اور اللہ کا باغی بن کر اپنے آپ پر ظلم کر لے۔ اس ظلم کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں ذلت کی اور دنیا میں پریشانی کی اضطرابی زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد بڑے خطرناک عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، والکافرون هم الظالمون، کہ کافر سارے کے سارے ظالم ہیں، یعنی کفر کرنا سراپا ظلم ہے۔ اسی طرح شرک ہے، شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بیٹے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ لیکن ایمان والے بھی آج شرک کے ایسے موجود گناہ میں مبتلا ہیں۔ ایمان والوں کی شاید یہ نہیں ہے کہ وہ شرک جیسا گناہ کریں، لیکن آج کئی سارے مسلمان شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہیں، اور یہ پہلا ظلم ہے جو انسان اپنی جان پر کر رہا ہے، اور اللہ کے حق کو کسی دوسرے کو دے رہا ہے۔ جو اہل لغت ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ شرک کی تعریف یہ ہے جو چیز اصل جگہ رکھنے کی ہے اس کو اس جگہ نہ رکھتے ہوئے کسی دوسری جگہ رکھنا، یہ شرک ہے۔ اور مطلب اس کا یہی ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دینا، یہ شرک ہے، اور یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ لیکن کفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، سارے کے سارے کافر مشرک ہیں، اس بات سے انکار نہیں، لیکن شرک ایمان والوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انما یؤمن اکثرهم باللہ وهم مشرک، کہ ایمان لانے کے باوجود یہ شرک میں مبتلا ہے، اور یہ شرک اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ اس شرک کی پاداش میں مسلمان بعض دفعہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے دنیا میں جو حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے، لوگ مزاروں پر سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ سے حاجتیں مانگنا چاہیے درگاہوں پر جا کر حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ لوگوں نے انسانوں کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیا ہے، کسی نے بوس کا نام دے دیا تو کسی نے غریب نواز کا نام دے دیا۔ آپ جانتے ہیں غریب نواز کا کیا مطلب ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا۔
تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو غریبوں کو نواز دے؟ اللہ ہی ہے نوازنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ سارے معاملے شرک سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ساری باتیں شرک میں داخل ہیں۔ آج مسلمانوں میں بہت زیادہ شرک پایا جانے لگا۔ اسی طرح نفاق، منافقین، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اللہ کو نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ نفاق، یہ کفر سے بڑا گناہ ہے، اور ان کا عذاب ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ منافقین۔ اور نفاق کی بھی قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ کہ ہم زبان سے کہتے تو کچھ ہے لیکن عمل سے کچھ اور کرتے ہیں۔ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور ہم مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے۔ ہم نماز کی حالت میں سجدے کے اندر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں کہ میرا رب بزرگی والا ہے، میرا رب پاک ہے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری گریبان اونچی ہوتی ہے، آستین چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور گویا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ نفاق میں داخل ہے، یہ منافقوں والا عمل ہے۔ ہم اعتقادی طور پر منافق نہیں ہیں، لیکن ہمارے بعض اعمال منافقین سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے بتایا، نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی بزرگی کو بیان کرنا، اور باہر نکلنے کے بعد اپنی گریبان کو اونچا کرنا، اپنی آستین کو چلا کر چلنا، یہ غرور اور یہ تکبر، گویا کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر ہم خود کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اللہ کو بڑا تسلیم کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نفاق، یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے، گناہ ہے۔ پہلی قسم ظلم کی، کفر، شرک، نفاق، یہ تینوں ظلم میں داخل ہیں اور ظلم کی پہلی قسم ہے۔ دوسرا ظلم ہے انسان اپنے ساتھ ظلم کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، ظلمن کبیرہ، بہت زیادہ ظلم کر دیا، ولا یغفر الذنوب، اور میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، الا انت، تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہماری مغفرت کروا دیں گے، فلاں ولی ہماری مغفرت کروا دیں گے، فلاں مزار پہ جانے سے ہمارے کام بن جائیں گے، فلاں درگاہ پر جانے سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ یہاں پر نبی تعلیم دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو یہ معاف کرنے والا۔ میں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اور ایسا ظلم جو بہت زیادہ ہے، ظلمًا کثیرا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہم نے اپنی جان پر کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی، پھر بڑے پیار سے اے اللہ معاف کر دیجیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے معاف کر دیجیے، اور معاف کرنے کے بعد جب میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں وارحمنی، میرے اوپر رحمت بھی ڈال دیجیے، مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لیجیے، اپنی رحمت کی چادر اڑا دیجیے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور آپ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والے اور ہے ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے، ایسے رحم کرنے والے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسی مغفرت کرنے والے کہ ماں اس کا بچہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی بن لیتا ہے، کپڑے بھی گندے کر لیتا ہے،
ماں آتی ہے اس کو صاف کرتی ہے اور دھلاتی ہے اور اچھے کپڑے پہناتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے سارے گناہوں سے صاف کر دیجیے اور توبہ کی پانی سے مجھے نلا کر اپنے دامن میں اور اپنے قریب اپنے قرب میں مجھے جگہ عطا کر دیجیے۔ کتنی پیاری دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، افسوس ہے اکثر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو یہ ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج جو دنیا آزمائشوں کا شکار ہے، طرح طرح کے عذاب جو مسلط ہیں، یہ وجہ ہے اس بات کی کہ ہم سب ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جہاں پر یہ لفظ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ جب اللہ نفرت کرتا ہے تو پھر کیسے یہ انسان ترقی کرے گا، یہ کیسے جو ہے کامیابی کے زینوں پر چڑھے گا؟ اس لیے کہ اللہ تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جو کامیابی دینے والا، جو ترقی کی منزلیں طے کروانے والا، وہی نفرت کرتا ہے تو پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور ظالم سے اللہ نفرت کرتا ہے، تو وہ ظلم کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ مقبوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ظلم مسلمان کرے گا تو بھی ہلاک ہوگا، کافر کرے گا تو بھی ہلاک ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یعنی جس انسان کے اوپر ظلم تم کر رہے ہو، اگر اس آدمی نے تمہیں بد دعا دے دی یا اس کے دل سے آن نکل گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ وہ مظلوم اتنا پاورفل ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور میں نے پہلی حدیث سنائی الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم اندھیروں کی طرح ہوں گے آپ کو، کہ انسان کو راستہ سجائی نہیں دے گا، اندھوں کی طرح انسان بھٹک رہا ہوگا، بڑی پریشانی میں اور بڑے قرب میں اور بڑی آزمائش میں یہ انسان اس وقت مبتلا ہوگا جس کو آج انسان محسوس نہیں کر سکتا، آج اس منظر کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ اس لیے یہ ظلم بڑا سنگین گناہ ہے۔ اور پہلا ظلم جو اللہ کے معاملے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا جو انسان کے اپنے آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر دونوں کی حقیقت دیکھیں تو انسانی کے ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ کفر کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، شرک کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسی طرح نفاق کا معاملہ کرے گا، منافقوں کی زندگی گزارے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ خود عذاب کا شکار ہوگا۔ اپنے آپ پر ظلم کرے گا گناہوں کی بدولت، تو یہ بھی انسان کا حصہ خود کا ظلم ہے۔ تیسرا ظلم ہے بندوں کے ساتھ معاملات میں جو ہے زیادتی کرنا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ نہیں دینا، دوسرے کو دینا۔ مثال کے طور پر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے اور بیچ میں اس میں ایک مرکزی نقطہ لگا ہوا ہے، اگر ذرا سا ادھر ہو گیا تو بھی ظلم ہے، ذرا سا ادھر ہو گیا تو بھی ظلم ہے۔ اگر بیچ میں لگا ہوا ہے تو وہ صحیح مرکز میں لگا ہوا ہے، اس کو سینٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن ذرا سا ادھر ہے ذرا سا ادھر ہے اس کو سینٹر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بہرحال ظلم تو ظلم ہے۔ آپ صغیرہ گناہ کرو تو اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہو، آپ کبیرہ گناہ کرو تو اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہو۔ تو مرکز سے جب انسان ذرہ برابر بھی آگے بڑھے گا تو ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ وہ ظلم اپنی ذات سے بھی تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے بھی تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے، بندوں کی ذات سے بھی تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے بندوں کے آپس میں معاملات کتنے خراب ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، قیامت کے دن اس بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور سینگ والی بکری کے سینگ لے لیے جائیں گے، اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ آج انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو مار دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے تعلق سے حساب لیں گے تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے، اور حقوق العباد میں سے جب حساب لیں گے تو سب سے پہلے قتل کا حساب لیں گے۔ قتل کرنا بندوں کے حکم میں سب سے سنگین جرم ہے۔ آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک عضو ختم کر دیا۔ اسی طرح آپ نے کسی کی عزت پر جو ہے حملہ بول دیا، اور بڑی عجیب بات ہے اس دور میں کہ کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو کہتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چلو میں اس کے منہ پر کہہ دیتا ہوں کہ یہ برائی اس کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اور اس کو تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں چلو ہم سامنے بتا دیں تمہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے۔ تو پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو برائی اس کے اندر موجود ہے یہ غیبت ہے، اور اس کے منہ کے سامنے بیان کر دینا یہ دل آزاری ہے، طنز ہے، طعنہ تشنیع ہے، جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح اس کو اوپر الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا، تہمت باندھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے درجات الگ الگ ہیں لیکن یہ سب ظلم ہے۔ اس کو قتل کر دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دینا یہ بھی ظلم ہے، اس لیے ایک ہاتھ سے محروم کر دیا۔ اسی طرح اس کی آنکھ پھوڑ دینا یہ ظلم ہے، اس کی عزت کو پامال کر دینا، اس کی آبرو ریزی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ حدیث میں آیا کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب سے ہلکا ہونا یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اور 1 روپیہ سود کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے جو ہے زیادہ خطرناک ہے۔ اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی، اور سود گھڑلنے سے جو ہے کھایا جاتا ہے، بچنے کی کوئی کوشش نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کو ٹینشن میں مبتلا کر دینا، ڈپریشن کا شکار اس کو بنا دینا، اس کے دماغ کو مفلوج کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی کا آپ نے سر قلم کر دیا، جان سے ختم ہو گیا، کسی کا دماغ آپ نے اتنا ٹینشن میں مبتلا کر دیا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بے جان ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہر ایک کا جو ہے حساب لیا جائے گا۔ اور یاد رکھو اگر ہم نے اللہ کے معاملے میں ظلم سے کام لیا ہے، یعنی ہم نے کفر کیا تو ظلم کیا، شرک کیا تو ظلم کیا، اگر ہم نے منافقوں والی روش اختیار کی تو ظلم کیا، اگر ہم نے دنیا میں توبہ کر لی مرنے سے پہلے اور ہم ایمان میں داخل ہو گئے اور توبہ کر لی کہ اللہ اب شرک نہیں کریں گے، اب جو ہے نفاق والا معاملہ نہیں کریں گے، معاف کر دیجئے، آپ سچے مومن بن کر رہیں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد یہ سب معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اپنے اوپر ظلم کیا ہم نے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر یا معصیت میں مبتلا ہو کر، یہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دے گا۔ اور اگر اللہ چاہے تو یہ ایسے کام ہے کہ اللہ آخرت میں بھی معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہ دنیا میں معاف کرے گا نہ آخرت میں معاف کرے گا۔ یہ تو ایک ہی شکل ہے معاف کروانے کی، ہم نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس کے رشتہ داروں سے معافی تلافی کرنی ہے، اس کے لیے اشارے ثواب کریں، یعنی جو قصاص شریعت میں رکھا ہے، اسلامی حکومت ہو تو قصاص لیا جاتا ہے، جان کے بدلے جان۔ ہم نے کسی کا آدمی قتل کر دیا تو ان کے آدمی چاہے تو ہمیں قتل کر سکتے ہیں، یا جرمانہ دے کر انسان بچ سکتا ہے، دیت جس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا میں ان معاملوں کو صاف کر لے، یہ عقل مندی ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر بہتان باندھا ہے، اب اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو بندوں ہی سے معاف کروانا پڑیں گے، اللہ نہ دنیا میں معاف کرے گا نہ آخرت میں معاف کرے گا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اپنے صحابہ سے جانتا ہوں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ جس کے بعد دینار و درہم نہ ہو، ہاں یہ مفلس نہیں ہے۔
میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر روزے ہوں گے، صدقات خیرات کیے ہوں گے، ہر خیر کی لائی میں اس نے حصہ لیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، لیتے چلے جائیں گے، جب نیکیاں ختم ہوگی تو لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، پھر یہ انسان اتنے سارے نیک اعمال لے کر جائے گا، پھر بھی جہنم نصیب کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ اس لیے بھائیوں، آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ علماء کی غیبت کرنا بھی نہیں چھوڑتے، نیک لوگوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں، پڑھے لکھوں کی غیبت بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر چھوٹے انسان کی غیبت کیے چھوٹا گناہ ہے، بڑے کی غیبت کیے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کسی معمولی انسان کو تماچا مارا ہے تو بس تھوڑی بہت جھڑپ ہوگی، لوگ چھڑا دیں گے۔ کسی بڑے کو مارا ہے تو لوگ چھڑا بھی دیں گے تو وہ کیس کرتے ہیں۔ اس لیے آج تو محفل علماء کی غیبت سے بھی بھری دیتی ہے۔ افسوس کرنا چاہیے اپنے اس عامین اعمال پر اور توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جب تک ہم معافی تلافی نہیں کر لیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رہے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا